السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الذي قلت البركته بذاته ومحياه وتعطرت الأوالم بطيب ذكره ورياه. برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو یہاں دین کے بہانے، اپنی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور دین کو سمجھنے کا ایک موقع عنایت فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا، یعنی ایمان کو تازہ کر لینے کا ایک موقع عنایت فرمایا. ہمارا تسلسل چل رہا تھا کہ دین مشتمل دین کو ہم کو سمجھنا ہے. اصل جس مقصد کے تحت کائنات کی تخلیق ہوئی اس مقصد کو ہم کو سمجھنا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کنت کنزا مخفیہا فاحببت الیک ان عرف نفسہ فانقلقنا القلب، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے اپنے آپ سے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. تو میں نے کیا کیا؟ قلب کو پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کرا. مقصد کیا ہے اللہ کا؟ اللہ کو پہچاننا. اور انسان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی فطرت پہ پیدا کرا. انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کرا، کسی اور مخلوق کو پیدا نہیں کرا اپنی فطرت میں. اور جو اپنا خلیفہ بھی جیسے انسان کو بنایا، کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا. کہیں کو اس لیے کہ انسان ایک واحد ایسی مخلوق ہے جو اللہ کے منشا کو پورا کرنے کے سے تیار ہے. تو پوری مخلوق کو انسان کے تابع کر دیا. اپنی منشا کو اللہ تعالی جب مخلوق کو پیدا کرا، مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد جیسا پانی ہے، پانی کے سامنے اپنی منشا کو پیش کرا، دین کو پیش کرا کہ یہ میرا دین ہے، اس کو پورا کرو. تو پانی جو سو عاجز آ گئی، بولے کہ اللہ میں اس کو پورا نہیں کر سکتی. کتنی طاقتور مخلوق ہے وہ. اگر طوفان آ گیا، فلڈ آیا تو کیسا جیسے شہر کے شہر کو تباہ کر دیتا. سمندر میں دیکھو، سمندر کے قریب سونامی آیا تو سونامی آیا، کیسا جیسے شہر کے شہر کو جیسے تباہ کر دیتا. ہوا کتنی طاقتور مخلوق ہے، ہوا کے سامنے پیش کرتا، ہوا بھی عاجز آ گئی. جب ہوا تیزی سے چلتی ہے تو بڑے بڑے جھاڑا جو ہم جس کو جیسے ہلا نہیں سکتے، جڑ سمیت جیسے اکھڑ کے کئی کلومیٹر رفتار سے ہوا چلتی، گاڑیاں ہل جاتے، گاڑیاں گر جاتے، بڑے بڑے وزن گاڑیاں جو جاتے رہتے گر جاتے، سب ختم. آگ کیسی خطرناک ہے، منٹوں میں جیسے جنگل کو جلا دیتی. آگ کو بولے، آگ بھی عاجز آ گئی. جب انسان کو پیدا کرے تو انسان کے سامنے جیسے پیش کرے دین کو، انسان قبول کر لیا، انسان قبول کر لیا. اس وقت سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ انسان بہت جلد باز اور جاہل ہے.
سوچتا کرتا نہیں، فٹ فٹ کام کر دیتا، جلد باز ہے، ہر چیز جلدی جلدی ہو رہا ہو، فٹ فٹ. تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا بولے کہ ارے اس کو جو ہے سو نہیں معلوم میرا دین کیا ہے، سو میرے منشا کو نہیں معلوم، جلد باز ہے بہت. تو کیا کرے، اس کو اس دین کو سمجھنے کے لیے، اس دین کو جاننے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی وہ چیزیں دی اللہ تعالیٰ. جسم تو دیے یا دنیا میں کی واسطے، روح دیے جسم میں رہنے کے واسطے. اس کے علاوہ ایک چیز دی اللہ تعالیٰ ہم کو، وہ ہے قلب. قلب بولتے اس کو، دل. کسی اور مخلوق کو نہیں ہے وہ. دل. قلب بولے تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس قلب بولے تو کیا ہے؟ دل. یہ دل سمجھ رہے ہیں، یہ جسم کا دل ہے، یہ حیوانی دل ہے. یہ ہم اگر دیکھیں گے قربانی کے ٹائم پہ جیسے ہم بکری کو ذبح کرتے ہیں یا بیل کو ذبح کرتے ہیں، اونٹ کو ذبح کرتے ہیں، جب اس کے جیسے چمڑا نکال کے گوشت کو الگ کرتے ہیں، اس میں سے جیسے ایک ٹکڑا نکلتا دل کا، اس کے پاس بھی ہے. مگر اللہ تعالیٰ جو قلب کی بات کر رہا وہ قلب نہیں ہے اس کے پاس. وہ قلب صرف انسان کو دیا جو ماں برائے جسم ہے. اب دیکھو حدیث سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قلب المومنین عرش اللہ. مومنین کا قلب اللہ کے رہنے کی جگہ ہے. قلب المومنین عرش اللہ. تو مومنین کا قلب میں اللہ رہ رہا تو کتنا بڑا ہے؟ اتنا آتا دل میں، یہ دل میں آتا اللہ، یہ آتا. یہ جسم کی دھڑکن کے جسم کے واسطے ہے یہ. مگر قلب ایک ہے جو صرف انسان کو دیا. کئی کو دیا؟ اس کے منشا کو پورا کرنے واسطے دیا. قلب کو آماج گائے علم بولتے. دیکھ لو ہر وقت بھائی نہیں اپنا ذاتی تجربے سے جیسے سمجھ وہ کر رہا ہوں، ہر وقت ایک نئی بات آپ کے دل میں آتی رہتی، کچھ نہ کچھ بات آپ کے دل میں آتی رہتی. ایک اچھی بات آتی، ایک بری بات آتی. علم آتے رہتا، ہر وقت علم آتے رہتا. مثال سمجھنے کے راستے، صبح اٹھے، ہم سو گئے، اٹھے، اٹھتے اب قلب کام کرنا شروع کرتا، علم آنا شروع ہوتا. قلب ضرورت کو جانا، برش کرنا، اس کے بعد جیسے کھانا کھانا، کھانا کھانے کے بعد جیسے میرے کو یہاں جانا ہے، میرے کو وہاں کرنا ہے، میرے کو یہ کام ہے، میرے کو یہ کام ہے، اب پورے چیزیں جیسا آنا شروع ہوتے. ہم سمجھ رہے ذہن میں آ رہے ہو، نہیں ذہن میں نہیں ہے، وہ قلب میں آتے. تو یہ قلب اصل اللہ کے علم کے واسطے ہے. یہ اللہ کا علم ہونا، اس میں اللہ کا عرفان ہونا تو اللہ آتا. مگر ہم اس کو جو ہے سنت دنیا میں لگا دیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہم تم پر تقویٰ بھی اتارتے ہیں اور تمہارے دل پہ تقویٰ بھی اتارتے ہیں اور تمہارے دل پہ فجور بھی اتارتے ہیں، یعنی نیکی بھی اتارتے ہیں اور گناہ بھی اتارتے ہیں. اب تمہارے اختیار میں ہے تم کیا چیز قبول کرتے ہو. مثال سمجھنے کے واسطے ہم جو ہے سنا ایک کمپنی میں ہم نوکری کر رہے ہیں، یا پھر جو ہے سو ہم جو ہے سنا کاروبار بھی اگر ہم کر رہے ہیں. ایک شخص آیا ہمارے پاس ایک چیز خریدنے کے واسطے، ایک چیز خریدنے کے واسطے آیا. ہم کیا کریں، اس کو ہمارے پاس نہیں ہے، میں کل لے کے آتا ہوں. کہاں ملتا ہے کیا ہے نہیں معلوم، جھوٹ بول دیا.
مگر ساتھ میں یہ بات آتی ارے میں جھوٹ بول دیا استاد اس کو نہیں بولنا تھا نہیں آئی تو بول دوں گناہ کے ساتھ نیکی کی بات بھی آتی قلب میں دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ دل پہ آپ کے اتارتا ہے شیطان کیا کرتا نیکی کی بات پہ ہاتھ رکھ دیتا یعنی اس کو اور آگے بڑھنے نہیں دیتا تو ہم کیا کرتے ہیں گناہ کی طرف ہم چلے آتے تو ہم کیا کرنا وہ گناہ کو ہٹانا وہ ہاتھ کو جیسے شیطان کے ہاتھ کو ہٹانا تو اللہ کے ذکر سے ہٹاؤ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنا جیسو کیونکہ شیطان دنیا میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا سوائے اللہ حدیث میں خبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان بھاگتا کہاں تک بھاگتا جہاں تک مؤذن کی آواز آتی وہاں تک بھاگتا جیسے مؤذن کی آواز نہیں آئی رک جاتا اس کا اذان ختم ہو گئی تو پھر واپس آتا نماز مسجد میں جاتے آ جاتا پھر جیسا ہی مؤذن اقامت کے لیے جیسے اقامت شروع کرتا پھر بھاگتا کہاں تک جہاں تک مؤذن کی آواز نہیں جاتی جیسے ہی مؤذن کی آواز ختم ہوئی پھر آتا نمازیوں کو دوسرے ستاتا وہ ثابت کرتے کسے ڈرتا انہیں سوائے اللہ سے اور کسی سے نہیں ڈرتا تو وہ ہاتھ ہٹانا ہے تو اللہ کا ذکر کرتے رہے اللہ کا ذکر کرتے رہے تو شیطان کا جو ہاتھ ہمارے دل پہ ہے وہ ہٹتا اور ہمارا دل نیکی کی طرف مائل ہوتا ہمارے کو نیکی کی طرف لے کے جاتا اور یہ قلب ہمارا اگر پاک رہا سلامتی والا قلب رہا تو ہم کامیاب ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا آج کے دن قیامت کے تعلق سے ذکر کر کے فرما رہا آج کے دن وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے جو سلامتی والا قلب لے کر آئے جو ہم نے اس کو دیا ہے ہم نے جو اس کو عطا کیا ہے وہ قلب سلامتی کے ساتھ لے کر آئے سلامتی کے ساتھ کیا ہے قلب ایمان والا قلب ہونا اس میں اللہ رہنا اللہ کے رسول رہنا وہ سلامتی والا قلب ہے اب ہمارے دل میں دنیا بھری ہوئی ہے ہم صبح اٹھے رات میں سوئے تک پیسہ کیسا کمانا اس کو آج دن میں جیسے ہمارے کو اتنے روپئے ہونا ہمارے کو یہ کام ہے ہمارے کو وہ کام ہے اس میں ہم لگے ہوئے ہیں کامیاب کام سے ہوں گے اور یہ قلب ہمارے کو دنیا میں بھی ہے قبر میں بھی ہے حشر میں بھی ہے اب دیکھو اللہ تعالیٰ ہمارے کو 3 چیزیں دیا جسم قلب روح انکار کرتے روح کا یہ جسم تو ہمارے کو دکھ رہا یہ ہمارا جسم ہے ہم اپنا سمجھ رہے ہیں مگر یہ ہمارا دشمن ہے یہ جسم ہمارا دشمن ہے ہم اس کو اپنا سمجھ رہے ہیں کیسا ہے کیسا دشمن ہے ایسا کیسا دشمن ہے مثال سمجھنے گیا کیس چل رہا آپ کا ایک کورٹ میں کیس چل رہا آپ کا بھائی آ کے آپ کا بھائی یا دوست آ کے آپ کے خلاف اگر گواہی دیا تو کیا بولتے آپ دوست ہے آپ کا دشمن ہے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا حشر کے دن ہم تمہارے منہوں کو تالا ڈال دیں گے اور تمہارے ہاتھوں سے جیسے پورے چیزیں اگلوا لیں گے کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے تھے یہ ہاتھ سے کیا کیا گناہ کرے یہ پیر سے کیا کیا گناہ کرے یہ زبان سے کیا کیا جھوٹ بولے یہ آنکھ سے کیا کیا جیسے گناہ دیکھے
یہ کان سے کیا کیا گناہ سنے، کو کیا کیا پیٹ میں جیسے ڈالے، سب چیزیں جیسا بول دیں گے. کون بول رہے ہیں؟ یہ ہمارے آغا جوارے بول رہے ہیں. تو یہ ہمارے دوست ہیں، دشمن ہے ہمارے. ہم اس کو جیسے اس کے واسطے ہم جیسے پوری زندگی جیسے لگا رہے ہیں. دشمن کو ہم جیسے دوست بنا کے رکھے ہوئے. ہمارے کو کام میں آنے والی چیز ایک ہی چیز، قلب. قلب کو ہم صاف رکھنا، قلب میں جو ہے قلب کو صاف کرنا، دنیا کی محبت نکالنا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی ہمارا انتقال ہو گیا روح جیسے چلے گی، روح اعلی جن میں یا اعلی سجین میں جیسے چلے گی. نیکوکار ہے تو جنت میں لے کے جا کے جیسے حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی شخص کی روح قبض کرتے ہیں، اگر وہ بندہ نیک ہے، مومن ہے، تو اس کی روح کو ہرے کپڑے میں، خوشبودار کپڑے میں اس کی روح کو لپیٹ کے جنت میں اعلیٰ مقام پہ لے کے جا کے رکھ دیتے. اس مقام کا نام ہے اعلیٰ سجین. اگر بندہ کافر ہے، مشرک ہے، گنہگار ہے، تو اس کی روح کو بدبودار کپڑے میں جیسے لپٹ کے دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھے میں جیسے لے کے جا کے رکھ دیتے. اعلیٰ جیل نام ہے. روح وہاں چلے گی. جسم پڑے ہوا ہے، جسم کو کیا کرتے؟ غسل دیتے، کفناتے، لے کے جاتے، گڑھے میں ڈال دیتے. دیکھو پرانے خبروں کو 20 سال 25 سال 30 سال کھود کے ملتے خرچ جسم وہ رہتے کروڑوں میں ایک آدھ، جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگ مٹی جیسے ان کے جسم کو نہیں کھاتے. مگر پورے تو جیسے گل جاتے، ختم، جسم یہیں رہ گیا. پھر سوال جواب خبر میں کس سے ہو رہی؟ سوال جواب کس سے ہو رہا اور کون دے رہی؟ مردہ تو یہیں نا بھائی، جسم تو یہیں ہے. جواب آواز دیا تو اٹھنا نا، جواب دینا نا. یہ جو قلب ہمارے ساتھ ہے وہ قلب دیں گا. نہ ہم یہ جسم ہے نہ ہم یہ روح ہے، ہم ٹوٹلی الگ ہے. ہماری خود کی پہچان ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم رب کی پہچان کیا کریں گے؟ نہیں. اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ان عرف نفس قد عرف اللہ. جو اپنے نفس کو پہچانا انہیں رب کو پہچانا. اب ہم یہ ہے سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے. ہم کیونکہ آپ دیکھ لو، آپ کبھی بھی کون سی بھی چیز اضافت کو لگتا نا، جب میرا میری، تو انہیں الگ رہتا، وہ چیز الگ رہتی. اب جیسا یہ تسبیح میری ہے، میں تسبیح ہوں. یہ فون میرا ہے، فون ہوں میں، فون ہو گیا کیا؟ نہیں ہوا. یہ ہاتھ میرا ہے بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ میرا ہاتھ بولتے ہیں. ہاتھ ہو گیا نہیں. یہ سینہ میرا بولتے ہیں. یہ پیر میرے بولتے ہیں. تو یہ را کا جو اضافہ ہو رہا نا، تو وہ چیز الگ ہو جاتی ہے اور ہم الگ ہو جاتے ہیں. اضافت ہوتے ہی وہ دونوں الگ الگ ہو گئے. میرا ہے، میں نہیں ہوں. تو یہ جسم میرا ہے. کیا بول رہے ہیں؟ جسم میرا ہے، جسم میں ہوں نہیں ہے. دنیا میں یہاں پہ رہنے کے واسطے اللہ تعالیٰ ان کو دیا جسم. یعنی جیسے مثال سمجھنے کے واسطے ہم دیکھیے
آج کل سائنس ترقی کری، چاند پہ گئے. ہم یہاں پہ جیسا ہے ویسے جاتے چاند پہ. ٹی وی پہ دیکھے ہوں گے، نیوز میں پڑھے یا تصویر دیکھے، کیسے لباس میں گئے. وہاں پہ جو لباس چلتا وہ لباس میں جانا پڑتا چاند پہ. تو ویسے ہی دنیا میں رہنے کے لیے ہم کو یہ لباس دیا گیا ہے، ہم کو یہ گھر دیا گیا ہے. یہ ہمارے کو اب تک دنیا میں ہم کو رہنا ہے اس وقت تک کے لیے ہے. یہ جیسے ہی ہمارا وقت آیا یہ ہم کو چھوڑ کے چلے آنا ہے، یہ یہیں رہ جانا ہے. پھر حشر تک جیسے خبر میں رہنا ہے. اس کے بعد حشر میں جیسے جمع ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، جنت میں دوزخ کا معاملہ ہوگا. تو ہم دنیا میں کہیں کو ہے اللہ کے منشا کو پورا کرنے کے واسطے ہے، وہی ہم کو سمجھنا ہے اور کچھ بھی نہیں. اللہ کے منشا کو پورا کر کے چلے آنا ہے. جو اللہ کے منشا کو پورا کر کے گیا انہیں کامیاب ہے. تو وہی چیز ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. تو جو اللہ کے منشا کو ہم کو جو پورا کرنا ہے اس میں اس کی جیسا ہمارے دادا پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کہتے طلب منفیت سے دفع مضرت بہتر ہے. یعنی نفع حاصل کمانے سے بہتر یہ ہے کہ نقصان ہونے والی چیز کی پہلے حفاظت کریں. زیادہ نفع کمانے سے بہتر یہ ہے. تاجر جو ہوتا ہے ہمیشہ اپنے نقصان پہ نظر رکھتا. ایک کپڑے کی دکان ہے، 4 ڈریس لے کے آئے بیچنے کے واسطے، 3 بک گئے، ایک رکھے ہوا ہے. اس کا کیا کرتا ہوں میں؟ پھر 4 لے کے آتا، 3 نہیں لاتا، 4 کا سیٹ رہتا ہوں، پھر 4 لے کے آتا. وہ ایک جو بچے ہوا ہے پہلے وہ ایک بیچنے کی فکر کرتا ہوں، کیونکہ پڑ گیا پیچھے تو جو 3 بیچے سے جو منافع آیا وہ ایک میں رکے ہوا ہے. وہ تو نے کیا کرتا پہلے؟ وہ پرانا بیچنے کی فکر کرتا، نیا نہیں بیچتا، کیونکہ وہ ڈیزائن پرانا ہو گیا تو نہیں بکتا. تو پہلے وہ بیچنے کی فکر کرتا ہوں. تو مضرت نقصان دہ چیز کو جیسے پہلے نکال دینا. طلب منفیت سے دفع مضرت بہتر ہے. تو ہم کیا کریں؟ علم دین حاصل کرنے کی ہم کوشش شروع کریں. تو ہمارا علم دین کہاں سے چلے آتا وہ جانے، ہم پہلے وہ سمجھنے کی کوشش کریں. اس کو مشتمل دین بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ مشتمل دین، جو دین میں شامل ہے مگر دین نہیں ہوتا. وہ عقائد، آداب، عبادات، معاملات، تعمیرات، یہ 5 چیزیں ہیں جہاں سے دین ہمارا نکل جاتا، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہم بہت بڑے ایمان والے ہیں، ہم اللہ والے ہو گئے، بس ہم کامیاب ہیں. مگر حشر کے دن جب پہنچیں گے معلوم ہو جاتا کامیاب ہے نہیں. ہمارے پورے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ہمارے کو خود نہیں معلوم ہوتا. جیسا ایک مثال سمجھنے کے واسطے، ایک گھڑا ہے، گھڑے کو جیسے نل کے نیچے رکھے، نل کھول دیے، کیا ہوتا؟ تھوڑی دیر کے بعد بھر جاتا. اگر وہ گھڑے کو 4 طرف سے سوراخ ہے، نیچے رکھے نل کے کھولے، کیا ہوتا؟ بھرتا گھڑا. زندگی بھر رکھے تو بھی نہیں بھرتا. تو اس کو کیا کرنا؟ گھڑے کے سوراخوں کو بند کرنا. تو اللہ کا علم، اللہ کے دین کا علم ہم حاصل کرنا ہے. تو یہ سوراخیں ہیں، یہ سوراخوں سے چلے آتا، ہمیں کو معلوم بھی نہیں ہوتا. تو اللہ والے پہلے وہ سوراخوں کو بند کرائے. جب ہم یہاں تمہارا تم دین تو حاصل کر رہے مگر یہ چیزیں ہیں، یہ چیزوں پہ نظر رکھنا، اس کی طرف توجہ رہنا. اگر ذرا بھی جیسے غفلت ہوئی تو تم جو دین حاصل کر رہے، جو تم اللہ پہ ایمان لا رہے، وہ پورا چلے جاتا. تمہارے عمل پورے ضائع ہو جاتے. جب حشر کے میدان میں جائیں گے، میزان پہ دیکھیں گے تو کچھ بھی نام ہے عمل میں تمہارے 0 رہیں گا. نام عمل 0 ہونے گا. اس سے بچانے کے واسطے یہ مشتمل دین ہے. تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں.
اس لیے کہ ہم کو دین اصل چیز ہم وہ کرنا ہے. تو دین میں ہم اس کے بعد دین کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دین میں کیا چیز اہم ہے. دین میں کیا چیز اہم ہے. دین میں صرف دو چیزیں ہیں. صرف دو چیزیں ہیں دین میں. فرض ہے. ایک ایمان ہے اور ایک عمل ہے. ایمان لانا ہے, عمل کرنا ہے. تیسری چیز نہیں ہے. ایمان لانا, ایمان کے ساتھ عمل کرنا, اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. ایمان کے بغیر عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے, اور بغیر عمل کے ایمان بھی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. دونوں ہونا. مگر بعض وقت کیا رہتا ہے, کوئی چیز امپورٹنٹ رہتی, کوئی چیز تھوڑا سا ڈیلے کر سکتے, یعنی مقدم مؤخر بعد میں. مقدم کیا ہے اللہ کے پاس دین میں؟ وہ ایمان ہے. عمل مؤخر ہے. دیکھو آپ, اللہ تعالیٰ 13 سال تک کوئی عمل اللہ تعالیٰ فرض نہیں کرا. شب معراج تک 12 سال کوئی عمل فرض نہیں تھا, خالی دعوت دے رہے تھے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 12 سال تک دعوت دی, زندگی بھر دعوت دیے, مگر 12 سال تک اللہ تعالیٰ کوئی عمل ہم پہ فرض نہیں کرا. 12 سال کے بعد نماز فرض ہوئی, اس کے بعد روزہ, اس کے بعد زکوٰۃ, اس کے بعد حج, اور جتنے بھی احکامات ہیں پورے دیش میں تقریباً احکامات مدینے میں جو نازل ہوئے. نماز کا حکم مکے میں آیا, اس کے تقریباً احکامات پورے مدینے میں نازل ہوئے. ایمان کے ساتھ عمل, زکوٰۃ دیو, حج کرو, روزہ رہو, شراب مت پیو, غیبت مت کرو, چوری مت کرو, زنا مت کرو. جتنے بھی احکامات ہیں, مناہیات اور احکامات پورے مدینے میں نازل. اور کیا ہے اللہ کے پاس؟ دیکھ لو آپ, یہ چھپا اللہ تعالیٰ. تو دین میں دو چیزیں ہیں, ایمان اور عمل. ایمان مقدم ہے, عمل مؤخر. ایمان اور کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایمان دائمی ہے, ہمیشہ رہنا ہے ایمان. اعمال وہ وقتی ہے, وقت پہ ہے. جیسے نماز, اب عشاء کی نماز ہم پڑھ لیے, فجر تک کوئی نماز ہم پہ فرض نہیں ہے. ٹائم ہونا فجر کا, اب فجر سے پہلے اگر ہمارا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فجر کی نماز ہمارے کو نہیں پوچھتا. وقت ہو گیا, فجر کا وقت ہو گیا, اس کے بعد انتقال ہوا تو فجر کی نماز کو پوچھتا. فجر کی نماز پڑھ لیے, پھر ظہر تک نماز نہیں ہے. ظہر پڑھے, عصر تک نہیں. روزے سال میں 1 مہینے بار, سال میں مہینے میں 1 بار. چاند دیکھنا, روزہ شروع کرنا, چاند دیکھنا, روزہ ختم کر دینا. رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا, اس کے بعد روزہ رکھنا ہے, فرض ہے نہیں, نفل ہے. رکھتے آپ رکھو, نہیں رکھتے رکھو, نفل روزے. زکوٰۃ یعنی صاحب نصاب ہونا, صاحب نصاب ہونا, پھر اس کے اوپر 1 سال کا وقفہ گزرنا. جب تک 1 سال کا وقفہ نہیں گزرا فرض نہیں ہے. آپ صاحب نصاب ہو گئے,
آج کی ڈیٹ میں آپ صاحب نصاب ہو گئے. 1 سال کل ختم ہے، کل ہوتا ہے 1 سال، اس سے 1 دن پہلے آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کو پھر زکات نہیں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرض ہی نہیں کرا نا. پھر بھی آپ کے پاس فرض کرا تو پوچھیں گا، فرض نہیں کرا تو نہیں پوچھتا. حج صاحب استطاعت زندگی میں 1 بار، جب تک صاحب استطاعت نہیں ہے حج فرض نہیں ہے، پوچھتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ. مگر ایمان ہمیشہ رہنا ہے. دعا کرتے اللہ میاں ایمان پہ خاتمہ کر، ایمان پہ خاتمہ کر، ایمان پہ خاتمہ کر. اور ایمان ہے کیا بولنے والے؟ ایمان بولتے کس کو؟ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان هو الیقین. ایمان کیا ہے؟ یقین کے نام ہے یقین ہمارے کو اللہ کو. بچپنے سے ہم اتنا سن لیتے آئے ہمارا یقین نکل گیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دعویٰ کر رہا الحمدللہ رب العالمین. عالمین کا رب بول کے دعویٰ کر دیا. رب کے معنی پالنے والا. بیٹھ جاؤ گھر میں، اللہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تو بولا میں پالتا ہوں، عالمین کو پالتا ہوں. بولا گھر میں بیٹھو نا، میں کاروبار کہیں کو، نوکری کہیں کو، کھانا کہیں کو، پینا کہیں کو. بغیر کھلائے پلائے کے نہیں پال سکتا کیا انہیں؟ بغیر کھانا کھلائے کے لیے زندہ نہیں رکھ سکتا نا. اس کو کیا کمی ہے؟ کن فیکن کا مالک ہے. پھر ہم اصل رب کو نہیں سمجھے. رب کو اگر ہم جانتے تو ہم ایمان والے بن جاتے. گھر میں اگر ہم بیٹھ گئے تو دیکھ لو، پہلے تو بیوی، پھر بچے، اس کے بعد بیوی جیسے پہلے ساس سسر کو بولتے یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ خالی بیٹھے ہوئے، اللہ پالتا ہو نہیں. ان سے آپ بول دیے گھر میں بیٹھ گئے لوگ اللہ پالتا ہو نہیں. ماں باپ سے بیٹھے یہاں بولے تو ہوتا کیا؟ ہاں اللہ پالتا نہیں، ہاں مگر اپنے کو بھی ہاتھوں پہ چلانا پڑتا. ہوتا کیا بولے تو؟ نہیں بابو اپنے اماں باپ کو بلاتے، بھائیوں کو، بہنوں کو بلاتے، سب کو. ان لوگ آگے بولتے ہاں یہاں صحیح ہے اللہ پالتا، مگر ایسا کیسا پالتا؟ یقین نہیں ہے ہمارے کو اللہ کے پالنے کا. اللہ ہی پالتا ہے، دیکھنا پڑتا. اس لیے قبر میں جاتے ہی من رب کا ہے، تیرا رب کون ہے؟ ہم اللہ کو پالتے ہوئے نہیں دیکھے اللہ کیسا پال رہا ہمارا. وہ دیکھنے کے واسطے علم دین ہے، وہ جاننے کے لیے علم دین حاصل کرنا ہے. جب تک علم دین حاصل نہیں کرے رب کا پتہ نہیں ملتا. ہمارے دادا پیر قبلہ رحمت اللہ فرماتے تھے، کہتے لوگ پوچھتے ہیں کہ رب کیسا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ رب کیسا ہے. کنڈے کو بتا دوں کیا بھینسا ہے، یہ ہاتھ میں دے دوں کہ پیسہ ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ رب کیسا ہے. ایسا بتا نہیں سکتے رب کو، دیکھنا پڑتا. تو دیکھنا ہے تو علم دین حاصل کرنا. اور ہم آج علم دین سے بہت دور ہیں. اور یہ علم حاصل کرو کوئی تیار نہیں ہے حاصل کرنے کے، نہ دنیا کو چھوڑو نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے خون بھی اپنے، دانت بھی اپنے.
ہمارے اللہ والے ایسے نہیں تھے. اب دیکھو آپ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا چھوڑے نہیں چھوڑے. یہ جو سمندر میں جو جہاز ہے نا شپر جو کارگو کے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ جو لے کے جاتے ویسے جہازاں تھے آپ کے پاس پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ذاتی. دنیا چھوڑ گئی نہیں چھوڑے مگر ولیوں کے سردار ہے پھر کیسا بنے. یہ جو علماء کرام ہے یہ جو واعظین ہیں ان لوگ کیا کریں شیطان پھرا دیا چکر دے دیا نہیں سمجھے. اولیاء کرام کے ذاتی عمل کو ان کے اپنے ذاتی عمل کو اس انداز سے پیش کیا گیا کہ عام لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین حاصل کرنا بہت مشکل ہے. بھائی نہیں ہوتا. اللہ والے نہیں بن سکتے تو آپ کو اللہ والے بنو کون بول رہا؟ اللہ تو نہیں بولا اللہ والے بنو بول کے. اللہ بولا ایمان لاؤ کامیاب ہے. جو ایمان لایا انہیں کامیاب ہے جو ایمان لایا ان کا ناکام ہے. اور آپ اللہ والے کہیں کیوں بنتے؟ آپ اللہ کے دوست کہیں کیوں بنتے؟ اللہ کو اپنا دوست بنا لو نا. بھائی اللہ کو اپنا دوست نہیں بنا لے سکتے. میں نہیں بول رہا اللہ خود بول رہا اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ دوست ہے ایمان والوں کا تو ایمان والے بن جاؤ اللہ کو دوست بنا لو. ہم اللہ کے دوست کیوں بنتے نہیں بن سکتے مشکل ہے. اللہ کو تو دوست بنا دے سکتے وہ آسان ہے. کیا ہے؟ ایمان لانا ہے. ایمان لا لو اللہ کو دوست بنا لو. اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. اللہ تعالیٰ خود پڑھ رہا قرآن مجید میں. تو ایمان لانا ہے علم دین حاصل کرنا. رب کو پہچاننا ہے علم دین حاصل کرنا. دین کو جاننا ہے علم دین حاصل کرنا. اللہ کی معرفت ہونا ہے علم دین حاصل کرنا. کامیاب ہونا ہے علم دین حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا. کیونکہ بغیر عمل کے کامیاب نہیں ہوتے. دیکھنے دنیا میں ہم آئے دیکھنے کے واسطے. جیسا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا الست بربکم تمہارا رب کون ہے پوچھا. دنیا میں ہم آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھا تمہارا رب کون ہے تو ہم بولے قالوا بلا شہیدنا بے شک تو ہے مولا ہم گواہی دیتے. ٹھیک ہے دنیا میں بھیج دیا. پھر جیسے ہی قبر میں گئے چاہتے ہی پہلا سوال میں وہی چل من ربو کا تیرا رب کون ہے. تو ہم یہاں کہیں کو آئے رب کو دیکھنے کے واسطے آئے. وہاں پہ گواہی دیے تھے دنیا میں آنے سے پہلے گواہی دیے تھے قالوا بلا شہیدنا بول کے. پھر خبر میں جاتے ہی سوال ہے من ربو کا تیرا رب کون ہے. تو جو دنیا میں رب کو دیکھے گا نا انہیں جیسے گواہی دیتا. ایک مثال دیکھیں باقی ختم کر دو. یہ ہمارے پاس صنعتی نمائش ہوتی ہر سال شروع ہو گئی. ہم نمائش بولے اصل صنعتی نمائش ہے. یعنی جو ترقی ہوتی ہے صنعتوں کی اس کی نمائش کا جیسے ہے وہ فریج میں جیسے کیا ترقی کرے وہ لوگوں کو بتانے کے واسطے ہے. وہ واشنگ مشین میں کیا کیا ڈیولپمنٹس آئے وہ بتانے کے واسطے نمائش ہے. تو نظام سرکار اپنے صنعت کو جیسے اپنے ریاست کی صنعت کو فروغ دینے کے واسطے وہ شروع کر رہے تھے صنعتی نمائش بولتے تھے. آپ نمائش میں ٹکٹ لے کے اندر گئے کئی کے واسطے گئے نمائش میں صنعت کی ترقی دیکھنے کے واسطے گئے. پورا گھوم لے کے باہر نکل گئے
نکلنے کے بعد پوچھ رہی وہاں پہ واشنگ مشین کا جیسے اسٹال تھا، دیکھیے کیا؟ ارے نہیں دیکھا، واشنگ مشین کا بھی اسٹال تھا. ہاں. ارے وہاں پہ اوشا کمپنی کی جیسے مشین کا جیسے سوئنگ مشین کا جیسے اسٹال تھا، دیکھیے. ارے نہیں کہاں تھا؟ ڈیوائس کو بن گیا. تو ہم دنیا بھی ایک نمائش ہے، مثال سمجھنے کے واسطے. اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کی نمائش کر رہا، اپنی خالقیت کی نمائش کر رہا، اپنی رزاقیت کی نمائش کر رہا، اپنی پوری الوہیت کی نمائش کر رہا. ہم اس کی نمائش کو نہیں دیکھ رہے، بغیر نمائش اللہ کے کمالات کے، اللہ کے جو جمالات کو نہیں دیکھ رہے، نہیں دیکھ کے چلے جا رہے. وہاں جا کے پوچھ رہے کیا دیکھا؟ ایسا اللہ رب ہے؟ نہیں میں نہیں معلوم. ارے یہ بھی ہے، ارے یہ بھی ہے. نمائش میں جا کے نمائش کو نہیں دیکھ کے آئے تو کیا فائدہ؟ تو اللہ کی ربوبیت کو دیکھ کے جانا ہے، یہاں سے اللہ کے جمال کو دیکھ کے جانا ہے، اللہ کے کمالات کو دیکھ کے جانا ہے. ہم وہ سب چھوڑ دیے، ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی رنگینی میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول اللہ والے اللہ کی نشانیاں بتا کے دنیا سے چھڑا کے اللہ کی طرف جڑائے سو ہے. ہم وہی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، نشانیاں کو نہیں دیکھ رہے اللہ کی. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مقصد ہی یہ ہے ہمارا دین حاصل کر لینا، دیندار بن کے چلے آنا، دین والے بننا، چلے آنا. تو دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے دنیا کو چھوڑ دو، نہیں، دنیا میں رہ کے دین حاصل کرنا، دنیا میں رہ کے حاصل کرنا ہے. اگر دنیا میں رہ کے حاصل نہیں کرنے کا رہتا تو انبیاء نہیں رہتے تھے. اللہ تعالیٰ کتابیں نہیں بھیجتا تھا، کیا کرتا تھا؟ جانور نہیں ہے جنگل میں، ہم آپ نہیں ویسے چھوڑ دیتا نہیں. تو سماج کئی کو رکھا، اس میں چیزیں کئی کو رکھا، دنیا میں رہتے ہوئے دین حاصل کرنا ہے. دین اور دنیا الگ نہیں ہے، کیسا نہیں ہے انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. لوگ کیا ہے دین کو الگ دنیا کو الگ کر دیتے ہیں. دین اور دنیا الگ نہیں ہے، اس کی حقیقت انشاءاللہ آئندہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو سب قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.